إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اسے اللہ پاک نے عبادت قرار دی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میرے بندے بن جائیں، میرے غلام بنے اپنی مرضی کے ساتھ۔ باقی ساری کائنات کو اللہ پاک نے جبراً پابند کر رکھا ہے اپنی اطاعت کا، اور انسان کو یہ اختیار دیا ہے اور جنات کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اما شاکراً و اما کفورا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کوئی چاہے تو مانے کوئی چاہے تو انکار کر دے۔ تو اپنے اختیار سے اللہ کے سامنے اپنی مرضی کے ساتھ بے بس ہو جانا، جبراً نہیں بلکہ اختیار ہوتے ہوئے بھی اس اختیار کو اللہ کے قدموں میں رکھ دینا اور اس کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ پھر بے شک ہمیں دنیا میں کسی نقصان کا کوئی خدشہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ہمیں اس کو قربان کرنا ہی پڑے گا اللہ کے حکم پر، اور یہ امتحان ہے۔ دوسری چیز جو بطور ایک امتی ہم پر فرض بنتی ہے، ایک واجب ہے ہمارا، ایک قرض ہے ہم پر، وہ ہے شہادت علی الناس۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہ صرف پیش کیا بلکہ اس پہ خود چل کر یہ ثابت بھی کیا کہ دین پر چلا جا سکتا ہے، یہ قابل عمل ہے۔ مجرد تھیوری پہنچانے کا بالکل حق ادا نہیں ہوتا دعوت کا یا تبلیغ کا، اور رسول اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ خود چل کے پھر امت سے کہا جائے کہ ان کے پیچھے چلو، ان اتبعونی، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، مجھے فالو کرو، جیسے میں کرتا ہوں ایسے کرو۔ جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو نماز جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں رسول کو جو بھی قانون بنایا گیا وہ اس رسول پہ سب سے پہلے اس کا اطلاق ہوا۔ ہمارے یہاں قانون بنتے ہیں لیکن قانون سازوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے۔ قانون ساز اس قانون کو سب سے پہلے توڑتے ہیں،
جبکہ ہر رسول یہ کہتا ہے کہ انا اول المسلمین، میں اللہ کے اس حکم کو سب سے پہلے ماننے والا ہوں. خود چلتے ہیں، کوئی استثناء نہیں لیتے، اور پھر امت کو کہتے ہیں کہ اس طرح چلو. اور رسول چونکہ بشر ہوتے ہیں، ہم ہی میں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا والد بھی ہوتا ہے، والدہ بھی ہوتی ہے، ان کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، ان کی بیوی بھی ہوتی ہے. تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ تو فرشتے تھے، ان کو تو کوئی مسائل نہیں تھے. یہاں وہ سارے مسائل جو کسی انسان کو پیش آ سکتے ہیں وہ نبیوں کو بھی پیش آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد بھی کیا گیا ہے، اور آپ کو ایموشنل بلیک میل بھی کیا گیا ہے. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی ہے بلیک میلنگ کے طور پہ. تو رسول ان سارے رستوں سے گزر کر پھر پیچھے چلنے کی دعوت دیتے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن بھی پیش کر دیتے ہیں اگلے کو، اور حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں اگلے کو، لیکن خود ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اور اگلا بندہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو رستہ مجھے بتا رہا ہے یہ خود کیوں وہ رستہ استعمال نہیں کرتا. اب جس کیفیٹیریا کا مالک خود اس کیفیٹیریا کا کھانا نہ کھائے تو لوگ تو مشکوک ہوں گے نا کہ جی یہ صاحب جو ہے خود تو دوسرے ہوٹل سے منگا کے کھاتے ہیں اور اپنے کا نہیں کھاتے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی گندا کام ہے، کوئی صحیح صفائی کا انتظام نہیں ہے، کچھ اور. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے جو لوگ مستفید ہوں گے وہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو لوگ اس نبی رحمت پر ایمان لائیں ان کی توقیر کریں. ظاہر جب رسول مانیں گے تو توقیر بھی کرنی پڑے گی. پھر وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کریں. یہ نصرت یہی ہے اصل میں دعوت، کہ جو کام نبی کے ذمہ تھا وہ نبی نے کیا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جس طرح رسول تم پر گواہ بن گئے ہیں، یعنی اس اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد گواہ بنے ہیں کہ اس پر چلا جا سکتا ہے. اب قیامت تک ہمارے پاس کوئی ایسا اعتراض نہیں بنتا کہ جی ہم نہیں چل سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم وہ قربانی نہیں دے سکتے جو انہوں نے دی ہے، وہ بے نفسی ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی خاطر نقصان برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے. چلا جا سکتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی. تو رسول تم پر گواہ بنے اور تم آگے اپنے زمانے کے لوگوں پر گواہ بنو. پھر تم چلے جاؤ گے، تمہاری اولاد آنے والے جو ہے وہ زمانے پر گواہ بنے. اس کا بندوبست کر کے جاؤ. باقی روزی ہر ایک اپنی فائل لے کر آتا ہے، اس کا رزق لکھا ہوا ہے. ہم لاکھ کوشش کر لیں ان کو امیر بنانے کی، ہم امیر نہیں بنا سکتے، اللہ ہی امیر بناتا ہے. اور ہم انہیں بے سر و سامان چھوڑ جائیں تو بے فکر رہیں، اگر ان کا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ اللہ پاک ان کو دے کر رہے گا، اس کا ذریعہ بن جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جس دن فوت ہوئے تو ان کے حق حقوق ادا کرنے کے بعد ان کے بچوں کو کوئی 11 درہم شاید وراثت میں ملے تھے. اور ان سے پہلے والا جو خلیفہ تھا، جو ان کا سسر بھی تھا، اس کے بچوں کو ڈھیروں سامان ملا تھا، سونا چاندی. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے مسجد میں ڈھیر لگا کر زکوٰۃ دے رہے تھے مال کی، اور عبد الملک کے بیٹے جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو اولاد کو ان کے زمانے کے لیے تیار کر کے جانا ہے. کمانے کے لیے تو تیار فطری طور پہ ہم کرتے ہیں نا، جو چیزیں ہم جبلن کرتے ہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی یہ نہیں حکم دیا گیا کہ گھر بناؤ، یہ کہا گیا کہ ان گھروں کی خاطر پھر اللہ کی راہ سے نہ رک جانا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تمہیں بڑے عزیز ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم ہجرت سے رک جاؤ ان کی خاطر کہ جی بڑا اچھا گھر ہے اب چھوڑ کے کہاں جائے بند. اللہ کی خاطر ہجرت کرنی پڑی تو کرو. جو چیز جبلن ہمارے اندر رکھی گئی ہے، جیسے گھونسلہ بنانا جو ہے وہ چڑیا کے اندر رکھا گیا ہے تو وہ بناتی ہے، اسی طرح گھر بنانا ہمارے اندر جبلن ہے، ہم گھر بناتے ہیں، روزی کماتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں. اس لیے اس کے پروسیس رکھے گئے ہیں. پھر
یعنی اس دعوت کی پہلی چیز ہے انسان کی اپنی ذات. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے. یہ پہلی اینٹ. اگر یہ نامکمل آپ نے چھوڑ دی، پختہ نہ ہوئی، تو اس پر جو بھی آپ عمارت بنائیں گے وہ کسی وقت بھی دڑام سے گر سکتی ہے. آگے چل کے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ سارا اسی بنیاد پر ہوگا کہ خود آپ کا حال کیا ہے. علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو دانتوں سے پکڑ لو. سارے کیمرے اپنی ذات پر فوکس کرو، اپنی تربیت کرو. فی الحال دوسروں کی فکر چھوڑ دو. لا یضرکم من ضل، دوسروں کی بغلیں مت جھانکتے پھرو. کوئی گمراہ ہے بھی تو تمہارا نقصان نہیں کر رہا. اذا اہتدیتم، اگر تم رستے پر ہو، یہ فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم ہدایت یافتہ ہو یا نہیں. جب تم ہدایت یافتہ ہوگے تو کوئی دوسرا تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. یہ ٹینشن مت لو کہ فلاں محلے میں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے کیا. اس کی بجائے اپنی ذات پہ یہ ساری چیزیں فوکس رکھو. یہ پہلی منزل. آگے جتنی بھی منازل ہیں اس میں جو بھی ڈھیل ہوگی یا جو بھی آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے وہ اس پہلی ونڈوز سے ہی ہوگی. اگر یہ آپ شٹ ڈاؤن کر دیں گے تو جتنے بھی ٹیبز آپ کھولے ہوئے نا، آپ نے BBC بھی کھولا ہوا ہے اور اس پہ واٹس ایپ بھی آپ نے کھولا ہوا، فلاں فلاں، جب آپ نے ونڈو بند کرنا ہے تو وہ سارے بند ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کریں. اگر ہمارے اندر غلطی ہے، خامی ہے، بد کرداری ہے تو ہماری دعوت کی کوئی زمین نہیں ہے، گملے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ گملہ ہم ہے. ہم جب ٹوٹیں گے تو سارا کچھ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد اگلی منزل ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. پہلے کیا کہا؟ علیکم انفسکم. اب یہاں کیا؟ قوا انفسکم. اس انفسکم کے ساتھ شامل ہو گیا واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو. ابھی بھی اپنے گھر پر نظر رکھیں. یعنی پہلے اپنی ذات پر فوکس کرنا تھا، محلے پہ نہیں. اب گھر پہ فوکس کرنا ہے، محلے کی فکر چھوڑیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، اس کی فکر کریں. آپ بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ آئندہ آنے والی اپنے زمانے میں جو انہوں نے دعوت دینی ہے اس کی تیاری کریں، اس کے قابل ہوں. بچوں کے ساتھ تعلق ایسا رکھیں، پیار کا، محبت کا، کہ وہ گھر میں انس محسوس کریں، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ گھر میں ہوں تو وہ سمجھیں کہ جی وہ گھر قید خانہ ہے، دبے دبے رہیں، وہ تنگ رہیں آپ سے. باہر جائیں تو خوش ہو جائیں. عموماً جو بچے باہر رہتے ہیں شکایت کرتے ہیں جی 1 بجے تک باہر رہتا ہے، جی 2 بجے تک باہر رہتا ہے، جی فلاں جی ڈینگے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو گھر میں ہلایا نہیں جاتا. یہ گھر سے فراری ہوتے ہیں، گھر میں وہ تنگ ہوتے ہیں. ہم اتنے اعتراضات کرتے ہیں ان پہ، چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے ہیں کہ ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے گھر سے. وہ گھر نہیں، ان کے لیے اسکول ہی ہو جاتا ہے. اور جس طرح اسکول سے چھٹی کر کے مزہ آتا ہے، اسی طرح انہیں گھر سے باہر نکل کے مزہ آتا ہے. ایسا پیار ہو کہ بچہ گھر کو مس کرے، باہر کو نہیں. میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، کام پہ لگ گئے ہیں، لیکن میں نے کبھی انہیں مسجد کی سیڑھیوں پر بھی بیٹھے نہیں دیکھا. گھر میں ہوتے دھکیل کے ہم کہتے تھے یار باہر بچے کھیل رہے ہیں، دیکھو باہر جا کے گھاس پہ، بالکل ساتھ میں گھاس، فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ پیچھے کرکٹ کھیل. جاؤ، نہیں جانا. ایک کمرے سے نکالو دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ، وہاں سے نکالو تیسرے کمرے میں چلے جاتے. کیوں؟ دے فیل ایزی ایٹ ہوم. گھر انہیں اچھا لگتا ہے. وہ کون سے بچے ہیں؟ یعنی یہ تو سوچے نا، بچہ گھر سے بھاگتا کیوں؟ شوہر گھر سے کیوں بھاگتا ہے، باہر کیوں رہتا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے نا. بیوی گھر میں اور شوہر باہر رہے، کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے تعلق نہیں آپس میں، وہ جو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آیا کرتے تھے تو جب دور سے مدینہ نظر آتا تھا تو اونٹنی تیز کر لیتے تھے. جہاد پہ بھی جانا ہے تو بیوی ساتھ لے کے جانی ہے، 1-2 بیویاں ساتھ لے کے جانی. وہ تعلق رکھیں آپ گھر والوں کے ساتھ. یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے یہ گھر.
یعنی اپنی ذات کے بعد جو مشکل ترین ہے وہ گھر کا معاملات. ایک اچھا شوہر ہونا، ایک اچھا باپ ہونا، اس پہ توجہ رکھو. تم کیسے باپ ہو؟ یعنی بچے تمہارے مرنے کی دعائیں نہ کریں، تمہارے لیے پریشان ہو، تمہارے جینے کی دعا کریں. تو اس کے لیے اپنی ذات پہ اگر کام نہیں ہوا، ہماری درست تربیت نہیں ہوئی، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے والدین کرتے ہیں وہ پھر ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. ہم پڑھ لکھ بھی جائیں لیکن ہم نے اولاد کو اس لیے کہ والدین کے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی مار بھی مقدس ہو جاتی ہے. مزے لے کر سناتے ہیں بچوں کو، میرے ابو نے ایسے مارا جب میں میٹرک میں فیل ہوا، گھر سے نکال دیا، 2 دن میں فلاں کے گھر رہا. یعنی یہ چیزیں پھر اس وقت غصہ آتا ہے، بعد میں مقدس بن جاتی ہیں، اور پھر ان مقدس چیزوں کو ہم اپنی اولاد پر پریکٹس کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے اپنی ذات کے سکارز، وہ جو اندر داغ ہیں، نفسیاتی داغ جو ہوتے ہیں. کو پتہ ہے کوئی آپ کو کٹ لگ جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ایک سکار، اس کی لائن بنی رہتی ہے ہمیشہ، جو کہتے ہیں جی شناختی کارڈ پہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ پہ زخم کا نشان. یہ شخصیتوں پہ بھی زخم کے نشان ہوتے ہیں اور یہ پھر آگے اولاد پہ اپلائی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے والد نے بھی بالکل اسی طرح کی تربیت کی ہے کہ جس طرح کی ہم نے اپنی اولاد کی. مار والی کوئی بات نہیں. مجھے ایک مار ان کی یاد ہے، وہ بھی میری غلطی تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ میں نے انہیں مارنے پر آمادہ کیا بڑی مشکل کے ساتھ کہ وہ مجھے ماریں، ورنہ وہ دوست کی طرح تھے. بہت بہترین شخصیت، جس پیار کے ساتھ انہوں نے پالا، ہمیں راہ پر ڈال دیا کہ اولاد اس طرح پالنی چاہیے. اس کا نام ہوتا ہے مشورہ لے کر کام کرنا، حکم نہیں دینا یار ایسے نہ کر لیں. اب اس میں بچے کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھا ہے، مشورہ لیا. باپ مجھے بڑا سمجھتا ہے، آج ابا جی نے مجھ سے مشورہ لیا ہے، وہ مجھے ذہین سمجھتا ہے، میری کوئی ویلیو ہے گھر میں. ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ بولنا جو بکواس بند کر بھائی، بڑا ہی بات کر رہے ہیں. اور بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے، مینیجر بھی لگ جائے کہیں، ماں باپ کے لیے تو وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو اولاد کو شروع سے ویلیو دینی ہے، ان کی اہمیت ان کو بتانی ہے کہ تم میری نظروں میں کیا ہو. آپ کی نظروں میں ان کا کوئی مقام ہوگا تو وہ کوشش کریں گے کہ اس امیج کو نقصان نہ پہنچے جو والدین کی نظر میں ان کا ہے. یعنی آپ اتنی تعریف کریں ان کی، کوئی خامی ہو بھی تو اللہ پاک نے جس طرح کہا نا کہ پردہ ڈال دو، اللہ بھی تمہارے پردے ڈالو. اور اپنے بچے کو بدنام مت کرو. ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اپنی بیٹی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ تو بڑا بدترین والد ہے، تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی کا یہ حق تھا تم پر کہ تم اس کا پردہ رکھو. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنی بچی کے کسی گناہ کا آ کے مجھے اس کا بتاؤ. تو نے باپ کا حق ادا نہیں کی. تو اپنے بچے میں اگر 10 خرابیاں ہیں تو انہیں 20 بنا کر بتانا کہ میں تو بڑا اچھا ہوں لیکن میرا بچہ ایسا ویسا نکلا. پیرنٹس میٹنگ میں بھی جانا ہے تو بچے کو ننگا کرنے کے لیے جانا ہے کہ ٹیچر نے کیا شکایتیں کرنی تھیں، آپ خود اسے 10 گنا زیادہ کر رہے ہیں، تو اب ٹیچر کیا کہے گا کہ یہ تو پہلے ہی تنگ ہے. تو بچے کو احساس ہو کہ میرا کوئی مقام ہے والدین کی نظر میں، اور اگر انہیں کوئی گلہ چلا گیا کہ ہمارے بیٹے نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے، کوئی آوازہ کسا ہے، کسی کے پیچھے چلا ہے، تو میرا باپ کیا کرے گا؟ مر جائے گا. وہ تو مجھے اتنا نیک سمجھتا ہے، اس کی تو نظر جھک جائے گی. یہ احساس بچے کو پاکیزہ رکھتا ہے. یہ بات نوٹ کریں. الزام لگاتے پھرنا اپنی اولاد پہ، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے بھائی نمبر تو پہلے ہی میرے کوئی نہیں ہے. بھائی دعوے اگر پتہ چل بھی گیا ماں باپ کو تو پہلے وہ کون سا مجھے نیک سمجھتے، وہ پہلے بھی ان کی نظروں میں ایسا ہی ہوں میں. یہ امیج بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ پاک انسان کی قرآن حکیم میں تعریف کرتا ہے، اس کو پتہ چلے کہ یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. میں نے اس کو خلیفہ بنایا فرشتوں کو چھوڑ کر. ابلیس کتنا باصلاحیت ہے، کتنا کمیٹڈ ہے.
جنت کے لیے نہیں، جہنم کے لیے ساری ساری رات جاگتا ہے ہمارے ساتھ. ہم تو تہجد پڑھتے ہیں جنت کے لیے، وہ ساری رات جاگتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ تھوڑی دیر اور جاگتا تو کوئی اور 2-4 کام اسے کروا لیتا، یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اتنا کمیٹڈ اس کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو بنایا. تو پہلی چیز، پہلا سٹیپ علیکم انفسکم. دوسرا سٹیپ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر. انسان اور پتھر کیا ہے؟ یہ اصل میں پتھر وہ ہیں جن کو یہ پوجتے رہے ہیں. وہ لات منات بھی جہنم میں ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور جن پتھروں کو وہ پوجتے رہے ہیں وہ والے، وہ ان کے گارڈ بھی اس در ہی ہوں گے، تاکہ انہیں کوئی شک نہ رہے کہ وہ باہر ہے تو وہ مجھے نکال لے گا. ارباب بھی اگر اندر ہی بند ہو اپنے ورکر کے تو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ادھر ہی ہے بیچارہ، کس نے نکلوانا ہے باہر. اس لیے ان کے گارڈ بھی ادھر ہی ہوں گے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. اب برادری میں جائیں آپ، اس لیے کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ آپ کی برادری کا ہے. آپ کیسے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کی اچھائی کا سب سے زیادہ امپیکٹ کس پر ہوگا؟ برادری پر. اب ان سے بات کریں آپ. اسی لیے کہا گیا کہ صدقہ جو ہے اس کی ابتدا بھی الاقرب فالاقرب، قریب سے قریب لوگوں کو دیں. سب سے پہلے وآت ذی القربی حقہ، قربا کو، اقربا کو ان کا حق دیں. اب ان کے ساتھ اگر آپ ان کی مشکلوں میں ساتھ رہے ہیں، کوئی تنگی تکلیف آئی ہے، مالی آپ نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے، کوئی جھوٹا مقدمہ بن گیا ہے آپ نے ان کے ساتھ چل کے گواہی دی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہوا تو اب فوراً اس میں شامل ہو کے آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اب آپ کا یوں سمجھ لیں کہ وہ انویسٹمنٹ تھی، جو آپ کا اخلاق تھا، آپ کی ہمدردی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں پر انویسٹمنٹ تھی. اب جب آپ خیر کا کام کہیں گے، یعنی ایک بچی ہے غریب ہے، آپ اس کا باپ، بچی بریلینٹ ہے، وہ لائق ہے، لیکن والد اس کی فیس نہیں دے سکتا، آپ نے اس بچی کو اڈاپٹ کر لیا. یعنی آپ نے کہا کہ جی اس کی فیس میں دوں گا، بچی کو پڑھنے دیا. آپ نے بچی کو پڑھایا، ٹھیک ہے. اس بچی کی شادی کرنے کا وقت آیا، آپ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس کے سارے اخراجات میں کروں. اب آپ جب کہیں گے کہ جی فلاں فلاں چیز غیر شرعی ہے، اس کی شادی میں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے. آپ کا اخلاقی دباؤ ہوگا کہ آپ نے اس بچی پہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی خاطر پیسہ لگایا ہے، ہمدردی کا اظہار کیا ہے، لہذا آپ کا حق کہہ کے آپ کوئی ڈیمانڈ کریں کہ بھائی اس طرح نہ کریں، یہ جائز نہیں، اللہ کو پسند. لیکن اگر ہم نے ان کے کسی دکھ میں ان کا ساتھ ہی نہیں دیا، پوچھا تک نہیں، اور جب وہ بچی ان کی دھکے کھاتی رہی، باپ اس کا معذور ہے، بچی بیچاری اسکول پڑھ کے پھر وہ پارٹ ٹائم کہیں جاب کرتی رہی تاکہ اپنی فیس بھی نکالے، گھر کا خرچہ بھی نکالے، اور آپ چلے گئے وہاں اس کو نصیحت کرنے بخاری شریف پکڑ کر کہ تم گھر میں بیٹھو، تم یہاں نوکری کیوں کر رہی ہو، تم جوان ہو. آپ کی بات مان لے گی؟ پھٹے منہ نہ بولے اگر تو کم از کم چپ کر جائے گی کہ اتنے اگر تم اچھے ہو تو میرے گھر کا خرچہ دو، میں گھر میں بیٹھ جاتی. وہاں بخاری شریف میں کچھ نہیں لکھا ہوا اس کے بارے میں کچھ. بخاری بھی وہیں اثر کرے گی جہاں آپ خود بخاری بنیں گے. پہلے رشتہ داروں تک بات پہنچانے کے لیے پہلے کمیونیکیشن جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑے گی، کردار ادا کرنا پڑے گا، پھر جا کے بات بنے گی.
لہذا اس نسبت سے خدمت کرنا رشتہ دار، اس نسبت سے کہ آپ ان میں دین کا کام کر سکیں، ان کو دینا، زکوٰۃ میں ان کا پہلا حق رکھنا شریعت نے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر ہے، باہر غریب کو دو گے تو ایک رشتہ دار کو دو گے تو دو، ایک تو اس نیت سے کہ کل دین کا کام کرنا، میں ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ بات کرنی ہے ان کے ساتھ، تو کوئی ایسا تعلق ہونا چاہیے، ان کو کوئی ابلائج کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ رشتہ دار نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس زیادتی کو بھلانے کے لیے آپ کو اپنا من مارنا پڑے گا، بات وہیں جائے گی، علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے۔ دعوت میں بے لوث ہونا بہت ضروری ہے، اپنا من مارنا بہت ضروری ہے، ذاتی طور پر انتقام نہ لینا۔ آپ کسی پر کروڑوں احسان کر دیں لیکن آپ کی طبیعت اگر منتقم مزاج ہے، آپ کسی کی زیادتی کو بھولتے نہیں ہیں، تو آپ کا کبھی بھی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اپنا آپ مار گئے تو وہ اپنا آپ مارنا پڑتا ہے ان کو دینے کے لیے، اس کا اجر ہے کہ یہ اپنے آپ سے کتنا لڑا ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی کو دینے لگیں گے تو شیطان اس کی ساری فائلیں نکال کے لے آئے گا، سب کچھ یاد کروا دے گا، کس نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تمہارے والد کو یہ بولا تھا، تمہاری والدہ کو یہ بولا تھا، تمہارے اوپر مصیبت آئی تھی تو یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا۔ وہ پورا ٹل لگا رہا ہے کہ آپ کی انا کو جگا دے۔ وہ ڈیمپر سٹارٹ کرتے ہیں نا مار کے ہینڈل، وہ 2 دن ہینڈل مارتا رہے گا آپ، اور آپ ڈیلے کرتے رہیں گے، اور جتنا ڈیلے کریں گے وہ ایک وقت ایسا آئے گا کمزوری کا لمحہ وہ آپ کو سٹارٹ کر لے گا، آپ کی انا کو۔ اس لیے کہا گا کہ نیکی میں پھر دیر مت کرو، ابلیس کو موقع مت دو کہ تمہیں وہ کرے، ڈسٹریکٹ کر دے اس سے۔ ایک رشتہ دار تھے، غریب تھے، تو میں یہاں سے چلا تو میری نیت تھی ان کو 30,000 دینے کی، رکھا ہوا تھا میں نے۔ اب جو جہاز پاکستان کی طرف جا رہا تھا تو وہ کہا یار 30,000 کچھ زیادہ ہی ہے، 20,000 کافی ہیں ان کے لیے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اٹھتے تو وہ 20,000 جو تھا وہ 10,000 ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے وہی لینے آئے ہوئے تھے، میں نے سب سے پہلے وہ 10,000 جیب سے نکال کے کرنسی کروا کے لے گیا، میں نے ان کی جیب میں ڈالا، یہ گھر جانے تک 5,000 نہ ہو جائے۔ یعنی جتنی دیر کریں گے آپ، یہ ابلیس کام کرتا ہے آپ پہ، اس لیے نیکی میں دیر مت کرو۔ شیطان کہتا ہے گناہ میں دیر مت کرو، پلاننگ کی ہے نکلو، ادھار پکڑو کسی سے لیکن نکلو۔ تو یہ بے نفسی جو ہے یہ کمال کی چیز، آپ سینہ صاف رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی۔ بات آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک بندہ، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے نا، جسے ہم نیک سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے کاغذوں میں کیسا ہے، یہ کنفرم ہو جائے کہ فلاں بندہ جنتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار اس کے ہاتھ چومو، اس کے ساتھ لگے رہو، یہ جنتی بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھنا ہے کہ زمین پہ چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے، ابھی جو آئے گا دیکھنا اس کو۔ ایک صاحب آئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتے انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، پھر دوسرے دن حضور نے اسی طرح کہا، پھر تیسرے دن اسی طرح کہا، اور ہر بار وہی بندہ آتا رہا۔ تو ایک صحابی ہیں، بچے تھے غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بندے کے پیچھے لگے، یار یہ بندہ کون سا کشتہ کھاتا ہے، کون سی نیکی کرتا ہے کہ جس کی جنت کا فیصلہ قیامت سے پہلے ہی ہو گیا اور اللہ کے رسول اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہنے لگے میرے گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا چچا، اگر آپ مجھے جب تک میں ناراض ہوں گھر والوں سے اپنے پاس رکھ لوں۔ ان کا پتر لیٹ جاؤ، وہ سامنے منجی ہے۔ ساری رات سوئے نہیں کہ یہ رات کو کوئی خاص عبادت کرے گا، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، جیسے ہمارے یہاں کہ ولی اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کرتے ہیں، بھائی کوئی خاص چلا ہی کرے گا۔ باقی نمازیں تو سارے ہی پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں، کوئی نہیں۔ بندے نے عشاء کی نماز پڑھی، ڈٹ کے سو گیا۔ جب کبھی پیشاب کے لیے اٹھتا یا کروٹ بدلتا تو سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی اللہ کی تعریف کر دیتا۔ صبح اذان ہوئی اور اٹھے وہ۔ 2 دن یہ رہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی یہی ترتیب ہے، تو
کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یار اس سے پہلے کہ اس کے عمل کی حقارت میرے دل میں پیدا ہو جائے گی، یار یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اسے تو ہم تو 2 نفل زیادہ پڑھ دیتے ہیں۔ ان سے کہا کہ چچا بات یہ ہے کہ 3 دن حضور نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ حضور کہتے کہ ابھی زمین پر چلتا ہوا جنتی آئے گا اور جس نے دیکھنا ہے، تو ہم روز آپ آتے تھے، تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں کہا کہ بیٹا بس میں وہی ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس کے سوا تو میں کچھ نہیں کرتا۔ تو واپس پلٹے تو پیچھے سے انہوں نے آواز دے کے کہا کہ بیٹا ایک اور بات ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو سینہ صاف کر کے سوتا ہوں، کسی بندے کے بارے میں میرے دل میں کوئی عداوت نہیں ہوتی، کوئی کینہ نہیں ہوتا، کوئی دشمنی نہیں ہوتی، سینہ صاف کر کے سوتا۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ رات کو آخر میں آپ برش کر کے سوئیں تاکہ کوئی ریزے نہ رہ جائیں، سینہ صاف کر کے سوئیں تاکہ سینوں میں زنگ نہ لگے۔ تو انہوں نے جا کے پھر حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی گواہی پہ اس بندے کے پیچھے لگ گیا تھا اور میں ان کے گھر رہا ہوں اور یہ اس طرح سے ہوا ہے، اور اس بندے نے پھر اس طرح سے مجھے بتایا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ذالک من سنتی، یہ ہے اصل جوہر اس بندے کے اندر۔ اگر تم میں سے کسی سے ہو سکے تو بالکل اسی طرح سینہ صاف کر کے سویا کرو جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح وہ بندہ سوتا ہے۔ بہت مشکل کام۔ تو یہ بے نفسی ہو تو دین کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کچھ شخصیات ہیں نا، ایز اے متھ، مورل سٹوری کے طور پہ، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جن سے کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے عبرت حاصل کرنے کے۔ تو رابعہ بصریہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے لوث تھے۔ وہ کہا، ان کے قول ہیں کہ اے اللہ جنت میں میرا جو حصہ ہے وہ تو اپنے محبوب بندوں میں تقسیم کر دے، یعنی مجھے جنت کی طلب نہیں، وہ تو اپنے محبوب، میرے لیے تو کافی ہے، میرے لیے تو کافی۔ اے اللہ اگر میں جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ کرتی ہوں تو جنت کو مجھ پر حرام کر دے۔ یہ بات کہنے کے لیے بڑی محنت لگتی، اور اگر جہنم کے ڈر سے میں تجھے سجدہ کرتی ہوں تو جہنم مجھ پر واجب کر دے۔ اے اللہ میں تجھے اس لیے سجدہ کرتی ہوں کہ تو ہے ہی سجدوں کے قابل، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کوئی جنت ملے گی یا کوئی جوتے کا ڈر ہے کہ جوتے پڑیں گے، تیرا حق ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، تو اس قابل ہے۔ جس طرف نظر اٹھتی ہے تیرے احسان، اپنے وجود پہ نظر پڑتی ہے، ایک ایک نعمت، کیسی ترکیب ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو گاڑیوں میں تنوع ہوتا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں لائٹیں ہوتی ہیں، انڈیکیٹر ہوتا ہے، سائیڈ میررز ہوتے ہیں، ورائٹی کہاں ہے؟ ورائٹی اس کی اسمبلنگ میں ہے۔ یہ وہی 2 آنکھیں، وہی ناک ہے، اتنا ہی چہرہ ہے، اتنا ہی آنکھوں کا، یہ انسان کے اندر جو ڈیل ہے اس کا ایک ہی سائز ہوتا ہے، فٹنگ میں ایسی ہے کہ کسی کے موٹے نظر آتے ہیں، کسی کے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ایسی ترکیب بس سیارات آپ کو پتہ نا، فٹنگ کو ترکیب کہتے ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس نے پھسلا دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے تمہیں؟ کیسے بھول گیا تو اپنے رب کریم کو؟ یہ کوئی عذر نہیں کہ شیطان نے بلا دیا، نہیں، کہ تم رب کو نہیں بھولے، تم اپنے آپ کو بھولے ہو۔ اگر تمہیں اپنا آپ یاد ہو تو تم رب کو بھول ہی نہیں سکتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے، اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا۔ ہمارا ایڈریس کیا ہے؟ اللہ۔
ہمارا ایڈریس اللہ ہے، ہماری شناخت اللہ ہے، ہماری ڈیسٹینیشن اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس کی طرف سے آئے اسی کی طرف جائیں گے. اس کو ہم بھول گئے. جس بندے کو، کوئی بندہ آپ کو مل جاتا ہے ٹرین پہ، آپ اسے پوچھتے ہیں بھائی صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں یار، کچھ پتہ نہیں. جا کہاں رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ بیچارہ پاگل ہے، پاگل ہے بیچارہ، بیمار ہے. تمہیں یہ نہیں پتا تم کہاں سے آئے ہو، تم کس کے پاس جاؤ گے. تم بڑے پروفیسر ہوگے، بہت بڑے سرمایہ دار ہوگے تم، لیکن تمہاری حیثیت پاگل سے زیادہ نہیں ہے، جسے یہی نہیں پتا تم کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو اور کس کے سامنے جانا. تو پھر تیسرا مرحلہ، پہلا اپنی ذات، اس کو بالکل پیور کرنا ہے. اس کی مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ تم دعوت کے کام میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ نوبت بے نفسی کی ہو جائے کہ تمہارے لیے اپنا جانی دشمن اور عزیز ترین دوست دونوں ایک برابر ہو جائے. تمہارے رویے میں وہ بے لوثی ہو کہ تم اپنے جانی دشمن کو بھی دین کے معاملے میں اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرو جس طرح وہ ولی حمیم، گرم جوش دوست ہے تمہارا. کسی بندے کے ساتھ آپ کی عداوت ہے، نہیں لگتی، اس کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، وہ کسی مسئلے میں دو چار ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، جاب لیس ہو گیا، کھانے کو نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کو پہنچنا چاہیے بھائی صاحب یہ رکھو اپنے پاس، کبھی ہوئے تو واپس کر دینا، نہیں تو ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم تو خوش ہوتے ہیں، کمینی سی خوشی ہوتی ہے کہ اب دھکے کھائے گا. یہ بے لوثی اللہ پاک نے کہا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ سوائے دھیرج والوں کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑے ہی نصیب والے کا کام ہوتا ہے. 3 کیٹیگریز قیامت کے دن ہوں گی. وانتم ازواجا ثلاثہ، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقون المقربون. دائیں ہاتھ والے جنتی، بائیں ہاتھ والے جہنمی. السابقون الاولون، جنہیں جنت جہنم سے کچھ نہیں لینا، وہ وہی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی اس قابل کہ تجھے سجدے کیے جو. وہ سجدہ نوکری کے لیے نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب سجدوں کے قابل ہے. اصل میں مزہ انہی کو سجدے کا آتا ہے. یہ جو باہر دھکے کھاتے ہیں نا، باہر گناہ میں مزہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں لائبلٹیز نہیں ہوتی، صرف انجوائمنٹ ہوتی ہے. اور اپنے یہاں عین اس وقت وہ سارے گلے شکوے آ کے حاضر ہو جاتے ہیں. ان لائبلٹیز کے ساتھ بندہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کسی کوئی گالی یاد آ جاتی ہے، کوئی اس کی زیادتی یاد آ جاتی ہے، مزہ رستے میں رہ جاتا ہے. وہ بے نفسی بندے میں پیدا ہو جائے کہ سجدے میں مزہ آئے. سجدہ کر رہے اور تمہارا یہ کہ میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اعتکاف بھی اس رمضان میں بیٹھا ہوں، پھر بھی لائسنس نہیں ملا، ٹرائی پاس نہیں ہوا. یعنی کوئی نہ کوئی گلہ آ جاتا نا کہ یار یعنی وہ سجدے اللہ پر احسان چڑھا رہے اب کہ نوکری تو نے دیکھو نہیں تھے، دیکھ پھر میں بھی کتنا چنگا ہوں، پھر بھی سجدے کر رہا ہوں. تم وہ سجدے نہیں ہیں، وہ گناہ ہے. سجدہ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے بندے پر، اسی لیے سجدے 2 رکھے ہیں. دوسرا سجدہ شکرانے کا سجدہ ہے.
وہ فرض ہے، وہ شکر بھی فرض ہے۔ وہ ابلیس نے نہیں کیا تھا نا سجدہ، سوکھی بات ہے اللہ کے حکم پر سجدہ کرنا۔ اپنی ذات خوب پالش کر کے رکھنی ہے، گھر والوں میں بھی بے نفسی رکھنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مولویوں کے جو کلپ ہوتے ہیں، مارتے ہیں بچوں کو، اٹھا اٹھا کے پٹخرے ہوتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ وہ بچہ جب کوئی بات اس کی نہیں مانتا، پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو اپنی انا پر، اپنی ذات پر اٹیک سمجھتا کہ میں نے اسے یہ کہا تھا اور اس نے یہ نہیں کیا۔ استاد شاگرد کا تعلق الگ رکھ، وہ ذاتی لیتا ہے اس کو، اس لیے مارتا ہے وہ۔ اس کو اصل میں دوائی کی ضرورت ہے، اس بندے کو، پاگل ہے وہ۔ اسی طرح معاملہ گھر میں ہوتا ہے، اولاد اب کسی وقت نہیں کوئی بات مانتا، کوئی بات نہیں، رشتہ تو ہمارا وہی ہے، بچہ ہے، ابھی زیر تربیت ہے، ابھی اکیڈمی میں ہے یار، اگنور کریں، دیکھا دیکھا کریں۔ اللہ نے یہی نصیحت کیا نا کہ کورٹ مارشل مت کریں ان کا، ان کو ملازم مت سمجھیں آپ اپنی کمپنی کا، ان کو انمیٹ مت سمجھیں کسی جیل کا، تمہاری اولاد ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تمہیں بخشتا رہتا ہے، کیا کیا نہیں کرتے تم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔